الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11 سکون یعنی جزم۔ اچھا، جو اسٹوڈنٹس نیو ہیں اور انہوں نے پچھلے اسباق نہیں پڑھے سبق نمبر 1 سے لے کے 10 تک، تو پہلے وہ پچھلے اسباق پڑھ لیجئے تاکہ آگے کے اسباق پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور جو اسٹوڈنٹس نیو ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے آنے والے اسباق پڑھنے میں ان کو آسانی ہو۔ چلیں ہم آج کا اپنا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 11 سکون یعنی جزم۔ اچھا، یہاں بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ پہلے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس علامات یعنی جو دال نما چھوٹی سی شکل بنی ہوئی ہے اس کو ہی بتا رہے ہیں کہ جزم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دال نما چھوٹی سی جو شکل بنی ہوئی ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو، جب کسی ورڈ کے اوپر یہ جزم آ جاتی ہے تو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی حرف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے تو پھر وہ متحرک ہو جاتا ہے، وہ صرف ایک خالی ورڈ نہیں رہتا، پھر وہ متحرک ورڈ بن جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ ساکن ورڈ جو ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ الف ہوتا ہے خالی، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو وہ الف پڑھا جاتا ہے۔ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے، جزم، زبر، زیر پیش، کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ ہو جاتا ہے۔ اور جب حمزہ کے اوپر جزم آ جائے، حرکت کی بات نہیں ہو رہی، صرف جزم کی بات ہو رہی ہے کہ اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو پھر وہ جھٹکے سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، آگے یہ بتا رہے ہیں قلقلہ کے قاعدے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قوف، طا، با، جیم، دال۔ ٹھیک ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں اور ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ان ورڈ کا پورا ایک ورڈ بنا دیا ہے قطب جدن، اس میں یہ سارے 5 ورڈ ہیں۔ اچھا، پھر یہ بتا رہے ہیں کہ قلقلہ کے کیا معنی ہیں۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے، مطلب قلقلہ کیا کام کرتا ہے آ کر، وہ کیا کرتا ہے؟ قلقلہ کے معنی کیا ہیں؟ جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بتا رہے ہیں کہ جب حرف قلقلہ ساکن ہو، یہی جو دال نما شکل تھی اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ جزم حرف کو ہم جس حرف پر جزم ہوتا ہے اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب جب حرف قلقلہ ساکن ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو ہم ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے حمزہ طا زبر ات، حمزہ طا زیر ات، حمزہ طا پیش ات، آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے نا۔ اوپر انہوں نے بتایا کہ جس کی وجہ سے اس میں آواز لوٹتی معلوم ہوتی ہے، حروف قلقلہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب یہ ساکن ہو جائیں گے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ ابھی بتا رہے ہیں کہ اس سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ملتی جھلتی آواز جیسے تا اور طا، زا اور ذال۔ ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا ملتی جھلتی آواز کو، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ملتی جھلتی والے آواز حرف میں جو ہے کیا ہے؟ واضح فرق کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بات آپ لوگ کو نہ سمجھ میں آئے وہ آپ لوگ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا، میں انشاءاللہ رپلائی دوں گی۔ چلیں آج کا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں پڑھاؤں گی، آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ طا زبر ات، حمزہ طا زیر ات، حمزہ طا پیش ات، ات ات ات، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از
عز. حمزہ ذال زبر از. حمزہ ذال زیر از. حمزہ ذال پیش از. از از از. حمزہ ضا زبر از. حمزہ ضا زیر از. حمزہ ضا پیش از. از از از. حمزہ ضاد زبر اد. حمزہ ضاد زیر اد. حمزہ ضاد پیش اد. اد اد اد. حمزہ ثا زبر اث. حمزہ ثا زیر اث. حمزہ ثا پیش اث. اث اث اث. حمزہ سین زبر اس. حمزہ سین زیر اس. حمزہ سین پیش اس. اس اس اس. حمزہ صاد زبر اس. حمزہ صاد زیر اس. حمزہ صاد پیش اس. اس اس اس. حمزہ کاف زبر اک. حمزہ کاف زیر اک. حمزہ کاف پیش اک. اک اک اک. اب آگے یہ حرف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم حرف قلقلہ ساکن ہو رہا ہے، اس میں ہم خوب قلقلہ ظاہر کریں گے. حمزہ قاف زبر اق. حمزہ قاف زیر اق. حمزہ قاف پیش اق. اق اق اق. حمزہ ہا زبر اہ. حمزہ ہا زیر اہ. حمزہ ہا پیش اہ. اہ اہ اہ. حمزہ حا زبر اح. حمزہ حا زیر اح. حمزہ حا پیش اح. اح اح اح. حمزہ حمزہ زبر ا. حمزہ حمزہ زیر ای. حمزہ حمزہ پیش او. ا ای او. ہم نے پڑھا تھا حمزہ ساکنہ کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر یہ حمزہ ساکن ہے، الف کے اوپر حرکت ہے تو وہ حمزہ اس کو جھٹکے سے نہیں پڑھیں گے. جب حمزہ کے اوپر ساکن ہو جائے گا، الف کے اوپر بھی جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ ہو جاتا ہے. اگر الف کے اوپر بھی ساکن آتا ہے تو وہ بھی حمزہ ہے، اس کو بھی ہم جھٹکے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر حمزہ باقاعدہ شکل سے دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ساکن ہے، اس لیے ہم نے اس کو جھٹکے سے پڑھا. حمزہ عین زبر آ. حمزہ عین زیر ایر. حمزہ عین پیش او. آر ایر اور. حمزہ دال زبر اد. حمزہ دال زیر اد. حمزہ دال پیش اد. اد اد اد. حمزہ خا زبر اخ. حمزہ خا زیر اخ. حمزہ خا پیش اخ. اخ اخ اخ. حمزہ غین زبر اغ. حمزہ غین زیر اغ.
حمزہ غین پیش اغ 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 اغ. حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب. حمزہ با پیش اب 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 اب. حمزہ میم زبر ام حمزہ میم زیر ام. حمزہ میم پیش ام 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 ام. حمزہ واو زبر او حمزہ واو پیش او او او. اچھا اس میں ایک قاعدہ سمجھ لیجئے کہ واو ساکن سے پہلے کبھی بھی زیر نہیں آتا. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ سکتا ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش آ سکتا ہے، لیکن واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آ سکتا. اور یہاں پر دیکھیں حمزہ واو پیش او میں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا حروف مدہ کا کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا. تو یہاں پر ہم نے جو کھینچا ہے وہ واو مدہ کی وجہ سے کھینچا ہے. ٹھیک ہے، او او. حمزہ فا زبر اف حمزہ فا زیر اف. حمزہ فا پیش اف 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 اف. حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زیر ال. حمزہ لام پیش ال 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 ال. حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زیر ان. حمزہ نون پیش ان 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 ان. حمزہ را زبر او حمزہ را زیر ار. حمزہ را پیش ار 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 ار. حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج. حمزہ جیم پیش اج 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 اج. حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش. حمزہ شین پیش اش 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 اش. حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زیر ای ای ای. اچھا یہاں بھی وہی ہوا ہے جو پر واو میں ہوا تھا، ادھر واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، یہ کبھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں کہیں بھی ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ یا ساکن سے پہلے آپ کو زیر مل جائے. ٹھیک ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر آتا ہی نہیں اور واو ساکن سے پہلے واو ساکن سے پہلے زیر آتا ہی نہیں اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ای جو ہم نے کھینچا تو ہم نے حرف مدہ کا جو قاعدہ تھا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر اس لیے ہم نے ای ٹھیک ہے اس طرح پڑھا. اچھا سبق نمبر 11 کی آگے مشق ہے، وہ پارٹ 2 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ حروف قلقلہ کی تیاری کیجیے گا. اچھا جو اس میں حروف قلقلہ بتائے گئے ہیں وہ سب ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں ریڈ کلر سے. ٹھیک ہے، دیکھیں طا قاف دال با اور جیم. ٹھیک ہے، یہ سب ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، مطلب یہ حروف قلقلہ ہیں اور یہ ساکن ہوں گے تو ان میں کیا ہوگا، خوب قلقلہ ظاہر ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.